بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظریہ پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک، پروگرام ریاست بنام سیاست کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان۔ ناظرین، آج اخبارات میرے سامنے ہیں، ان پر جو شہ سرخیاں لگی ہیں اس میں چودھری پرویز الہی کا انٹرویو، ان کے تجزیاتی بیانات، ان کے خدشات، ان کی رہنمائی حکومتی جماعت کے لیے اور اپوزیشن پارٹیوں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی، یہ سب شامل ہے۔ اس سے بڑھ کر جو چیز بہت اہم نوٹ کرنے والی ہے وہ چودھری پرویز الہی خاندان، چودھری برادران کا وہ کردار ہے جس نے پاکستان میں اصول کی سیاست کو ہمیشہ کاندھا دیا، اصول کی سیاست کا ساتھ دیا، اور جب خود وزیر اعظم رہے اور وزیر اعلیٰ رہے تو پھر اصول کی سیاست کی بنیاد پر ریاست کو سلامتی کے راہ پر ہر ممکن حد تک چلایا، اور حکمرانی کے اصولوں کو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے اصولوں کے مطابق رکھا۔ یہ اس خاندان کی مختصر سی ہسٹری ہے۔ اب لوگ بڑا پریشان ہیں کہ چودھری پرویز الہی، ایم کیو ایم والے، جہانگیر ترین، علیم خان، یہ سب چھوڑ جب چکے ہیں۔ ان کے بیانوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اتحادی وزیر اعظم کو چھوڑ چکے ہیں، اور جہانگیر ترین اور علیم خان یہ بھی الگ ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک بات سنی ہوئی ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ یہ پولیٹیکل وزڈم ہے اس خاندان کی، چودھری برادران کی۔ آپ دیکھیے گا یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، چودھری برادران کبھی بھی اپنی خاندانی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ چودھری برادران کسی صورت میں اپنی تاریخ میں نہیں لکھوائیں گے کہ ہم ابن الوقت ہیں۔ چودھری برادران اپنے ماتھے پر یہ نہیں لکھوائیں گے کہ ہم چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ چودھری برادران ان اصولوں پر قائم رہیں گے جن اصولوں کی بنیاد پر قائم رہ کر وہ نون لیگ سے الگ ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی بنیاد رکھی، جس میں میاں محمد اظہر، سابق گورنر پنجاب اور سابق فادر آف دا سٹی لاہور، کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ اب کاف لیگ کی بنیاد رکھنے کے بعد، یعنی مسلم لیگ قائد اعظم، انہوں نے پھر قائد اعظم کے اصولوں پر پہرے دیے۔ انہوں نے جھول نہیں ماری اپنی سیاسی کردار میں، انہوں نے کہیں لوٹ مار نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تاریخ میں سرخرو ہو کر آ گیا ہے۔ لوگ الزام دیتے ہیں کہ جی مارشل لاء کا ساتھ دیا، پرویز مشرف کا ساتھ دیا۔ چودھری برادران نے کہا کہ جتنی بار بھی یونیفارم میں آئے گا پرویز مشرف، ہم اتنی بار اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ وقت اور حالات کا تقاضا تھا، قومی سلامتی کا بہت بڑا تقاضا تھا۔ پرویز مشرف کا مارشل لاء جس پارٹی کے خلاف آیا تھا، اس پارٹی کے دیکھتے ہیں کیا کیا گناہ، قومی گناہ سامنے آ رہے ہیں۔
कितनी बड़ी लूटमार सामने आ रही है, अरबों खरबों रुपए की, पूरे के पूरे खानदान की। उस वक्त के वजीर आजम ने रियासत के खिलाफ बगावत की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज हाईजैक किया, तो फिर जिसके नतीजे में रियासत को अपना आप दिखाना था, रियासत ने दिखाया अपना आप, रियासत ने दिखाया कि हम रियासत को बचाने वाले, नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले और पाकिस्तान की जोग्राफी सरहदों की हिफाजत करने वाले हम मौजूद हैं। अल्लाह सलामत रखे हमारे मुल्क को। यह सलामत रहने के लिए बना है। जब तक नजरिया पाकिस्तान कायम है, किसी ना किसी सूरत में आप नोट कर लीजिए अहले वतन कि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जहां हम नजरिया पाकिस्तान को छोड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान का बचना मुश्किल हो जाएगा। आप इसका मंजर माजी में देख चुके हैं। अब अगर इमरान खान की सूरत में नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली कोई हुकूमत बनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को लेकर आगे चलने वाली कौम में और बैनुल कौमी सतह पर कोई हुकूमत बनी है, तो सारे के सारे उसके खिलाफ यकजा होकर गैर मुल्की एजेंडे पर काम करते हुए फॉरेन फंडिंग के साथ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये अरबों रुपए रोज खर्च जो हो रहे हैं, ये जो जमीनों के सौदे हो रहे हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सिंध हाउस में नोटों की बोरियां जमीन खरीद रही हैं, ये बिला वजह नहीं कहा। और ये जमीन खरीदने के माहिर हैं, असफ अली जरदारी हो या नवाज शरीफ हो। चूंकि मुल्क की लूटी हुई दौलत है, अरबों खरबों रुपया लूटा हुआ है, इनको क्या फर्क पड़ता है? एक एक अरब रुपया एमएनएस को पेश कर देंगे, 2 अरब पेश कर देंगे, 4 अरब पेश कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10, 12, 14 बंदे खरीदना इनके लिए 2-4 अरब रुपया फीकस खर्च करके इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सख्त नोटिस ले लेना चाहिए। यहां पर जनाब इज्जत माब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सख्त नोटिस ले लेना चाहिए। यहां पर यह जो कत्लो गारत का बाजार गर्म होने वाला है, उस पर निगाह कर देनी चाहिए। यहां पर अब यह नहीं देखना कि सिर्फ रियासत ने आईनी तकाजे पूरे करने हैं, यहां पर यह भी देखना है कि सियासी जमातों ने भी और हुक्मरानों ने भी आईनी तकाजे पूरे करने हैं। कानून की हुक्मरानी को अपने ऊपर मुसल्लत रखना है। बहुत बेहतर जानते हैं, कोर कमांडर्स की हालिया मीटिंग में बहुत कुछ ज़ेर बहस आ चुका है। ये हालात सामने आ चुके हैं। जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस बात से मुकम्मल आगाह है, मुकम्मल आगाह है कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अफरा तफरी, बहुत बड़ी कत्लो गारत और बहुत बड़ी तब्दीली लाना चाहती हैं। उनको इमरान खान वारे नहीं खाता। क्यों इमरान खान वारे खाएगा? जिसने अमेरिका को ठोक के जवाब दिया कि नो मोर, एब्सोल्युटली नो मोर, जिसने हर बड़ी ताकत की आंख में आंख डालकर बात की, जिसने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को शिकस्त देकर वहां पर इस्लाम को मानने वालों की हुकूमत कायम की, जो हकदार थे हुक्मरानी के उनकी हुकूमत कायम की, जिसने अमेरिका को वहां से निकाल दिया, जिसने यूनाइटेड नेशन में जाकर ललकारा, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम करना आज तक किसी के हिस्से में नहीं आया सवाए इमरान खान के, और नमूस रिसालत की हिफाजत करना, नमूस रिसालत के लिए बैनुल अक़वामी फोरम पर आवाजें उठाना आज तक किसी के नसीब में नहीं हुआ सवाए इमरान खान के। लिहाजा हम इस बात की तवक्को रखते हैं कि चौधरी बरादरान कौम देखेगी, 4 चंद दिन बाकी हैं। चौधरी बरादरान कभी अपने खानदान को, कभी खानदान के असूलों को कुर्बान नहीं करेंगे और चौधरी बरादरान को
وہ کے سینے پر لگے ہوئے وہ زخم، ایم کو ایم کے سینے پر لگے ہوئے وہ زخم ابھی تازہ ہیں، جو نون لیگ کے ہاتھوں لگے، جو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں لگے۔ وہ بھول تو نہیں گئے، وہ غیرت مند ہیں، غیرت مند سیاستدانوں کا خاندان ہے چودھری برادران کا۔ وہ کبھی بھی اپنے ضمیروں کا سودا نہیں کریں گے، کبھی بھی وقتی حکمرانی کے لیے، وقتی حکومتوں کے لیے، اپنی وزارت اعلیٰ کے لیے کبھی بھی اپنا ضمیر نہیں بیچیں گے وہ، یہ بالکل یقین رکھ لیں آپ۔ اور انشاءاللہ اپوزیشن شکست کھائے گی، بہت بری طرح شکست کھائے گی۔ ایک تو فارمولہ سامنے آ گیا نا، میاں شہباز شریف نے کیا کہا ہے کہ 5 سال کے لیے عبوری حکومت قائم کر دی جائے جس میں پی ٹی آئی شامل نہ ہو۔ پہلی تو بات ہے کہ یہ بات ہی غیر آئینی ہے، یہ رائے ہی غیر آئینی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے وہ ایم این ایز جن کے پیچھے کروڑوں ووٹ ہیں، وہ ایم پی ایز جن کے پیچھے کروڑوں ووٹ ہیں، وہ اس ملک کے باسی نہیں ہیں، وہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ اور عوام کی آپ لوگ تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، کدھر گیا وہ آپ کا نعرہ کہ آپ عمران خان اور عمران خان کے ساتھیوں کو ملے ہوئے ووٹوں کو آپ نکال دینا چاہتے ہیں 5 سال کے لیے سیاست سے؟ آپ کہتے ہیں کہ مائنس عمران خان، مائنس پی ٹی آئی کا بلکہ لفظ بولا گیا ہے کہ مائنس پی ٹی آئی 5 سال عبوری حکومت کی جائے۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ ہے آپ کی جمہوریت کہ آپ کروڑوں لوگوں کی رائے کو نکال دینا چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں سے، ان کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اور آپ لوگ جو لوٹ کر کھا گئے اس ملک کو، جو تباہ کر گئے اس ملک کو، جو ہندوستان کے لیے یاریاں پال گئے، جو اپنی شادیوں پر شامل کر گئے مودی کو، جو ان کو جو ننگے پاؤں جا کر اس کی ماں کو ملتے رہے، جو بغیر امیگریشن کے اس کے 60 کے قریب بندوں کو اپنے ملک میں اتار گئے، جو اپنی ملوں میں ہندوؤں کو بغیر ویزے کے نوکری دے گئے، جو ملک کی دولت لوٹ کر باہر لے گئے، منی لانڈرنگ کر گئے، جو جائیدادیں بنا گئے، وہ آپ لوگ رہیں حکومت میں، آپ لوگ آئیں، لیکن وہ بندہ نہ آئے جس نے چند بندوں سے 18 سال پہلے، جس نے چند بندوں سے اپنی پارٹی کا آغاز کیا، اپنی محنت پر اٹھا۔ آپ لوگ آج فوج کو بہت برا بھلا کہتے ہو، کو بھول گئی قوم؟ آپ نے فوج پر جتنا کیچڑ اچھالا ہے، پیپلز پارٹی والوں نے، نون لیگ والوں نے، بھول گئی قوم؟ نہیں، تاریخ میں لکھا گیا ہے، ہمارے سامنے آیا ہے۔ آپ نے عدلیہ پر حملے کیے، آپ نے فوج پر کیچڑ اچھالا، آپ نے مودی کے نیریٹو کو، انڈیا کے نیریٹو کو لے کر آگے چلتے رہے، آپ امریکہ کے نیریٹو کو لے کر آگے چلتے رہے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر اپنی پارٹی کو 18 سال لے کر چلتا رہا، اور آخر اللہ نے اسے پاکستان کی خدمت پر مامور کر دیا، وزارت عظمیٰ کے عہدے پر، تو اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہی برداشت نہیں، اس کے ساتھ ہی نکل جائیں سیاست سے، 5 سال کے لیے نکل جائیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اپنی سوچ کو درست کریں۔ اور باقی رہی یہ عدم اعتماد کی تحریک اور ان کا جانا اسلام آباد میں، جلسہ کرنا حکومت کا بھی، ان کا بھی جا کے ڈیرے لگانا، تو یہ صاحب اختیار ادارے دیکھ لیں کہ اس کو کیسے روکنا ہے، ورنہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی قتل و غارت ہوگی کہ الحفیظ و علامہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام وہ لوگ جو عمران خان کے اتحادی رہے ہیں وہ اس بات پہ ضرور غور کریں گے کہ 3.5 پونے 4 سال میں انہوں نے کیا عزت نہیں پائی عمران خان کے ساتھ مل کر۔ اس بات پہ ضرور غور کریں، اور جو بندہ بندے کا مشکور نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لاج رکھیں اپنی اپنی غیرت کی، اپنے اپنے ضمیر کی، اپنے اپنے اصول کی، یہ نسلوں کو نہیں کہنے دیں۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم جتنے باصول آپ لوگ ہیں، میری مراد اس وقت کاف لیگ والوں سے ہے،
میری مراد جاگیر ترین سے ہے، میری مراد علیم خان سے ہے، میری مراد ایم کیو ایم والوں سے ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے آپ کو عزت دی اپنے اتحادی کے طور پر، آپ اس کی لاج رکھیں گے اور یہ نہیں کہلوائیں گے آپ انشاءاللہ کہ تاریخ آپ کو اس نام سے یاد کرے کہ آپ نے چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کیا، مشکل وقت بنا تو آپ عمران خان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یہ ہو تو جائے گا، یہ ایک بار ہو جائے گا، لیکن پھر آگے آنے والا مورخ کیا لکھے گا وہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے، اللہ اس ملک کے ان لوگوں کی حفاظت کرے جو اس کے لیے قربان ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا اچھا سوچتے ہیں، جو اس کے دشمنوں کے دشمن ہیں، جو اس کے دوستوں کے دوست ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کو اقتدار میں رکھے، جو ریاست بنام سیاست کی جب بات ہوتی ہے تو ان کا پلڑا ریاست کی طرف گرے، سیاست کی طرف نہ گرے۔ آپ سارے اس بات پر توجہ کر لیں، قومی سلامتی انوالو ہو چکی یہاں پر۔ سیاستدان بغیر کسی ایجنڈے کے اپنی اغراض کی بنیاد پر صرف نیب کے کیسز سے تنگ آ کر کہ ان کے گلے میں شکنجہ پڑ گیا ہے، یہ نیب کو توڑنا چاہتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر عمران ناکام ہوا تو سب سے پہلے یہ نیب کو توڑیں گے، آزاد ہو جائیں گے مادر پیتر پھر یہ لوٹ مار کے لیے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہمیں احساس زیاں نہیں ہو رہا۔ میں قوم سے مخاطب ہوں اس وقت، میری قوم احساس زیاں کریں، میری قوم اپنے آپ کو اس بات پر لائیں، اس سوچ پر لائیں کہ کس طرح سے نقصان ہو رہا ہے اور ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو، رسول اللہ کے صدقے میں اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمیں اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔ قائد اعظم زندہ باد، نظریہ پاکستان زندہ باد، اور پاکستان پائندہ باد۔